اسلام کے جو سب سے پہلے جو طلباء تھے، جو دین کا علم سیکھنے والے تھے، ان کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی، اسلام کی جو سب سے پہلی جو دینی درسگاہ تھی، اسے صفہ کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے۔ صفہ اس چبوترے کا نام ہے جو مسجد نبوی شریف میں ایک اس کے سین میں ایک طرح جو ہے وہ بنایا گیا تھا، ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا۔ اس صفے پر وہ غریب مہاجر جو ہے مسلمان رہا کرتے تھے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کے پاس ظاہراً دنیا کا کوئی مال و اسباب نہیں تھا، اور نہ ہی مدینہ شریف کے اندر ان کے کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی جاننے والے تھے۔ تو پھر وہ اس صفے پر جو ہے وہ تشریف فرما رہا کرتے تھے، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کی جو ہے وہ تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو علم دین سے جو ہے وہ آراستہ کرتے تھے، ان کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اور یہ اصحاب صفہ جو ہیں، یہ دنیا کا مال کمانے کی غرض سے مسجد سے باہر کبھی نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ جو ان کو مل جاتا تھا اسی پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، اور ہمہ وقت کوشش کیا کرتے تھے کہ جو رب کا قرآن جو نازل ہوتا تھا اس کو سیکھتے تھے، اس کی تفسیر کو سیکھتے تھے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو احادیث ہوا کرتی تھی، جو آپ کے فرمان ہوا کرتے تھے، ان کو یہ سنا کرتے تھے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپس میں تکرار کیا کرتے تھے۔ اور ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ ان کی تعداد کم و بیش 400 سے 500 تک تھی، یعنی کم و بیش ہوتی رہتی تھی، کبھی کم کبھی زیادہ جو ہے وہ ہوتی رہا کرتی تھی۔ اور ان میں 70 افراد وہ تھے، 70 اسٹوڈنٹ وہ تھے کہ جن کے پاس ستر پوشی کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رب کی رضا پر راضی ہوا کرتے تھے۔ اور بھوک کا تو یہ عالم ہوا کرتا تھا، روایت میں آتا ہے کہ کئی دن جو ہیں وہ فاقے میں گزر جایا کرتے تھے کہ ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملا کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کرتے تھے جب یہ سرکار مدینہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کو بعض کا جو غشی طاری ہو جاتی تھی، اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ گر جایا کرتے تھے، اور بعض لوگ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ شاید یہ کوئی دیوانے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ بھوک کی کمزوری کی وجہ سے بعض کا تو وہ زمین پر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اس کے اندر بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اس کے اندر خودداری کے درس ملتا ہے کہ اتنا فاقہ برداشت کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، بھیک نہیں مانگا کرتے تھے، اور رب کی رضا پر راضی رہا کرتے تھے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو مزید خوش کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے غلاموں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس فاقے کے پیچھے تم لوگوں پر کیا رب کا انعام و اکرام ہونے والا ہے، تو تم لوگ خواہش کرو گے کہ یا رسول اللہ ہمارا فاقہ اور بڑھ جائے، اے اللہ ہمارا فاقہ اور بڑھ جائے۔ تو لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ان کا فاقہ رب کی رضا میں تھا، ان کا بھوک برداشت کرنا وہ رب کی رضا کے لیے تھا، اور رب کے ان پر پھر انعام و اکرام بھی تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اصحاب صفہ میں سے ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے، ایک طالب علم تھے، صحابی رسول تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے اور بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اس چبوترے سے اٹھا اور مسجد نبوی کے دروازے کے جو باہر کا جو مین گیٹ تھا وہاں پر آ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ان کی بارگاہ میں ایک آیہ کریمہ پڑھی اور عرض کی کہ یا سیدی، اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ مفہوم کیا بنتا ہے، اس کی تشریح کیا بنتی ہے، اس کی تفسیر کیا بنتی ہے، ذرا ارشاد فرما دیں۔ مقصد یہ تھا کہ میں ان سے آیت کریمہ کے بارے میں سوال کروں گا، اور یہ جب میری حالت کو دیکھیں گے تو پھر مجھ سے پوچھیں گے کوئی بھوک تو نہیں لگی ہوئی، تو میں بولوں گا جی مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ پھر میرے کھانے کا کچھ انتظام کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کوئی آیت پوچھی، انہوں نے آیت کا جواب دے دیا اور پھر وہ چل پڑے۔ تو دل میں کہنے لگے پر میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرنے لگے، تو ان کی بارگاہ میں نے کوئی آیت پیش کی اور کہا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تو انہوں نے بھی مفہوم بیان کر دیا اور آگے چلے گئے۔ تو پھر اسی اسنا میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ نے سرکار کی بارگاہ میں ایک آیت پڑھ کر اس کا مفہوم پوچھا۔ میرے آقا نے آیت سنی اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، اے ابو ہریرہ
بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بھوک نے بہت نڈھال کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ میرے آقا دوبارہ کاشان نبوت پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ لے کر کے آتے ہیں۔ جب دودھ کا پیالہ آیا نا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تھا کہ سرکار مجھے ارشاد فرمائیں کہ اے ابو ہریرہ یہ لو پیالہ اور پی لو، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ نا ذرا، جو تمہارے دیگر جو کلاس فیلو بیٹھے ہوئے ہیں صفا یونیورسٹی کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ نا ذرا ان کو بلا کر لاؤ۔ تو دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش کبھی ایسا ہو جاتا کہ میرے آقا مجھے ارشاد فرماتے کہ اے ابو ہریرہ تم بھی پی لو، تو میرا تو پیٹ سیر ہو جاتا، ایک پیالے سے کیا بننا ہے، 70 افراد ہیں۔ چنانچہ وہ سارے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا۔ آپ جانتے ہیں جو ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، جو پلانے والا ہوتا ہے، جو کھلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا اور کھاتا ہے۔ اور پھر حکم ہی ابو ہریرہ کو ارشاد فرما دیا کہ اے ابو ہریرہ اب سیدھی جانب سے شروع کرو۔ ابو ہریرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور ایک صحابی کو دیا، انہوں نے جی بھر کر پیا، اور کہتے ہیں جب منہ سے پیالہ ہٹایا نا تو پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا، پیالے کے اندر ایک قطرے یا ایک گھونٹ کی بھی کمی نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جڑ چکا ہے، اب یہ پیالہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں خوشی خوشی میں نے وہ جتنے بھی افراد وہاں پر کھڑے تھے سب کو دودھ پلایا۔ پھر میری باری آئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو، اب تمہاری باری ہے، تم پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا پی سکتا تھا پیا، جب میں نے پیالہ ہٹایا نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور پیو، میرے آقا نے کہا اور پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر منہ کو لگایا، زیادہ ظاہر بات اتنی گنجائش نہیں تھی، 2-3 گھونٹ بڑے تو بھرے، تو پھر میں نے پیچھے کر دیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا، لیکن میرے آقا نے کہا نہیں ابو ہریرہ اور پیو۔ تیسری بار پھر ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری بار پھر اب وہ پیالہ اپنے منہ کو لگایا، بمشکل کچھ چند ایک گھونٹ پی سکا۔ تو جب میں نے چہرہ ہٹایا نا تو اب میرا جو چہرہ تھا نا وہ دودھ کے پیالے سے نا وہ ہٹ گیا، پھر گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز بندہ زیادہ کھا لیتا ہے نا تو پھر اس کو بندہ کھانے کے لیے کہتا ہے تو وہ منہ کو پھیر لیتا ہے، نہیں یار اب بس ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنا سرکار نے مجھے دودھ پلایا کہ میرا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف سیدھی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو یہ ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر عطا، اپنے غلاموں کو خوش کرنا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی رب ذوالجلال نے جو اپنے فضل سے اس نے جو ہمیں مال عطا کیا اس کو دین کے کاموں میں خرچ